بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، کچھ اسلام آباد سے، کچھ کراچی سے اور کچھ لاہور سے، راول پنڈی سے بھی آپ کو کچھ اپڈیٹس دینے کی کوشش کروں گا۔ صورتحال اس وقت پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اور بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے، اور یہ جو کچھ پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ بدترین ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی ٹی وی چینل کو بند کر دیں اور بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اتھارٹی کے بند کر دیں، بغیر کسی حکم کے بند کر دیں۔ لیکن اے آر وائی سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے اور اس کا قصور کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اے آر وائی بند اور عماد یوسف ڈائریکٹر نیوز، ہیڈ آف نیوز اے آر وائی، ان کو رات 3 بجے اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے، دروازے توڑ کے، اور وہاں پہ جو کچھ ہلہ گلا کیا گیا، جو کچھ طوفان بدتمیزی، ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ان کی اہلیہ کے سامنے، ان کی بچیوں کے سامنے، وہ ایک الگ سے ایک پوری ایپیسوڈ ہے، اور جو توڑ پھوڑ وہاں پہ کی گئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور خاص طور پہ ارشد شریف پہ مقدمہ، خاور گھومن پہ مقدمہ، اور سلمان اقبال صاحب پہ مقدمہ، مجھ پہ مقدمہ، یہ سارے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا بھی 1-2 میڈیا ہاؤس ہیں، وہ بہت خوش ہیں، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، اور وہ پاکستان کو، خدا نخواستہ پاکستان کو شکست دے دیں گے۔ پاکستان کو شکست نہیں ہونی، پاکستان جیتے گا۔ اس ایپیسوڈ میں بھی پاکستان نے جیتنا ہے، اور پاکستان کے عوام نے جیتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہی جیتے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام کی طاقت اور پاکستان کے سامنے جتنی بھی یہ سازشیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ بالکل فلاپ ہوں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور ایاز امیر صاحب سے لے کے عمران ریاض، میرے سے، اور سمی ابراہیم، سب یہ، اور پھر اگلا نشانہ بتایا جا رہا ہے کہ بول ٹی وی ہے، 2 ٹی وی چینلز اے آر وائی بند کر دیا ہے بغیر کسی قانون کے، اور اس کے بعد اگلا منزل ہے۔ ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خبریں، اصل خبر یہ ہے کہ پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب، ان کے درمیان جو ایک این آر او کا نام دیا گیا تھا، این آر او 1 جس کو کہتے ہیں، وہ این آر او 1 ہوا تھا، اور اس کے بعد اس این آر او 1 کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کیا گیا تھا، ہلہ گلا اس سے بھی زیادہ کیا گیا تھا۔ این آر او 1 کیا تھا؟ این آر او 1 تھا پاور شیئرنگ فارمولا، کہ پاکستان کے جو امور مملکت ہیں، پاکستان اور حکومتی امور جو ہیں، وہ چلانے کیسے ہیں۔ وہ پاور شیئرنگ فارمولا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ بیٹھ کے، وہ گارنٹر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مکمکا کیا گیا تھا کہ جناب یہ اقتدار ہمارا اور یہ اقتدار آپ کا، آپ نے اس ڈومین میں بھی نہیں آنا، آپ نے اس ڈومین میں نہیں آنا، یہ ڈومین ہماری، یہ ڈومین آپ کی۔ یہ ایک این آر او 1 کہلاتا ہے۔ یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تو ایک نہ، وہ ایک اچھی کیا کہنا چاہیے، ایک وہ ٹافی، اندر کچھ اور تھا اور باہر سے وہ میٹھی میٹھی ٹافی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، یہ مسئلہ یہ تھا کہ پاور شیئرنگ فارمولا تھا، اور یہ پرویز مشرف صاحب نے کنٹینیو کرنا تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب نے کنٹینیو کرنا تھا، اور ان کو وردی کے بعد بھی بطور صدر آگے جاری و ساری رہنا تھا، کیونکہ وردی اتروانے کے لیے بڑا پریشر تھا، اور وردی پھر اس کے بعد اتروائی گئی، وہ پھر سویلین صدر بنے، وہ سویلین صدر کے طور پہ انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا۔ کچھ اختیارات ان کے پاس، ایکسٹرنل محاذ ان کے پاس ہونا تھا، انٹرنل محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ہونا تھا۔ یہ این آر او تھا، یہ پاور شیئرنگ فارمولا تھا، اور اس میں اندرون ملک کوئی اقدامات کرنے تھے، خارجہ محاذ پہ بہت کچھ اہم فیصلے لیے جانے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، فیصلے لیے جانے تھے۔ اس میں یہی موضوعات تھے،
یہی موضوعات تھے جو اس وقت ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی نام زبان پہ بھی نہ لائیں۔ اس میں کشمیر کا معاملہ تھا، اس میں ریکگنائز کرنا تھا اسرائیل کو، اور یہ ساری، اور اس وقت بھی بیک ڈور چینل پہ رابطے چل رہے تھے، تو وہ پاور شیئرنگ فارمولہ، اس میں نواز شریف صاحب بھی آ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران، اس کے بعد ہوا یہ کہ پرویز مشرف صاحب ہو گئے کمزور، اور وہ افتخار چودھری صاحب کو چھیڑ بیٹھے، اور افتخار چودھری صاحب کو چھیڑا تو ایک لمبی تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں وہ خود بھی ویک ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی یہ اقتدار محترمہ بے نظیر بھٹو، یعنی کہ وہ تو اس سے پہلے ہی، اس ایگزیکیوشن سے پہلے ہی، NRO-1 کی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور وہ ہوا، اس کے بعد پھر الیکشن ملتوی ہوئے، پھر الیکشن ہوئے، اور الیکشن ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا۔ پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو اس کے بعد پھر سب سے پہلے، جیسے ہی اقتدار ملا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ایوان صدر خالی کروایا گیا۔ جی بالکل، جنرل پرویز مشرف صاحب سے ایوان صدر خالی کروایا گیا، اور اس کی اپروول لی گئی بڑی سرکار سے، کیونکہ صاحب جو ہیں پرویز مشرف صاحب بہت ویک ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا کمزور، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم کریں گے۔ مسلم لیگ نواز اس وقت ان کے ساتھ تھی، تازہ تازہ مساق جمہوریت تھا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ لمبی فہرست ہے جو کچھ ہوا، وہ ایک الگ سائڈ سے میں آپ کو NRO کی بتا رہا ہوں۔ اب ہوا ہے یہ جو NRO-2 ہے، یہ بھی ایک پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، اور پاور شیئرنگ فارمولہ میں کم و بیش وہی چیزیں ہیں، کردار بھی وہی ہیں جو اس وقت کردار تھے، اندرون ملک اور بیرون ملک کردار بھی وہی ہیں سارے کے سارے، بلکہ اس میں مزید ایڈ اپ ہو گیا ہے۔ اور اس وقت جو NRO ہوا تھا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ شامل تھی جو پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، وہ سارے کے سارے شامل تھے۔ لیکن اس وقت جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، باقی سب کو پلس کرنا ہے، ان پلس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب اس NRO کا بھی، جو NRO-1 ہوا تھا، تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو کچھ نہیں ملا تھا۔ پولیٹیکل پلیئرز نے جب اچیو کر لیا، کنٹرول حاصل کر لیا، اور یہی کردار تھے، یہی پلیئرز تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مین پلیئرز یہی تھے، MQM تیسری پلیئر تھی، تو انہوں نے اس کو اکارڈنگلی، اور اس وقت کاف لیگ کو فارغ کیا گیا تھا، یہ بات ہے جی، کاف لیگ کو اس کو فارغ کر دیا گیا تھا، تو یہ آ گئے تھے۔ اب جو نیا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، یہ بھی وہی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس پاور شیئرنگ فارمولے کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے، وہ ہو نہیں رہا، اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہوا NRO، اس وقت تو وکلا تحریک آ گئی درمیان میں، اور وکلا تحریک کے بعد یہ چیزیں ویک ہونی شروع ہوئیں، اور اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت تو آ گئی ہے پاکستان کے عوام اور عمران خان صاحب، اور وہ رجسٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ ملٹری لیڈرشپ کو گالیاں دیتے رہے، جرنیلوں کا نام لے لے کے، کور کمانڈرز کا نام لے لے کے ان کو گالیاں دیتے رہے اور ان کی شکایتیں لگاتے رہے، ان سب کو وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت وہ اقتدار میں ہیں، اور آدھے ضمانت پر ہیں، آدھے ٹرائل پہ ہیں، آدھے کچھ ہیں، تو مقدمات چل رہے ہیں، کوئی سزا یافتہ ہیں، کوئی سزا کے منتظر ہیں، کوئی مفرور ہیں، کوئی مطلوب ہیں، یہ سارے وہی ہیں۔ تو پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب پاکستان کے عوام قبول نہیں کیا تو یہ خراب ہو گیا۔ اس میں ظاہر ہے کچھ یہ میڈیا، 100% میڈیا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، مور دین وہ مینج کر چکے ہیں 90% میڈیا مینج ہو چکا ہے، کوئی 5-7% رہتا ہے، اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مینج نہیں ہو رہا، اور اس لیے جی یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ٹی وی چینلز بند کیے جا رہے ہیں، اور سلمان اقبال کا معاملہ ہو، عماد یوسف کا معاملہ ہو،
अरशद शरीफ का हो, डॉक्टर मोहित का हो, आरिफ अमीर भट्टी का हो, समी इब्राहिम का हो, इमरान रियाज खान का हो, साबिर शाकिर का हो, ये सारे जो हैं ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। और अयाज अमीर साहब का हो, तो ये मामला चल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो है क्या, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूला ही असल चीज़ है। वो जब वो होती है ना पटारी जिसमें सांप रखे जाते हैं, तो पटारी जब खुलती है तो पता चलता है कि उसमें से कौन कौन से मदारी जब खोलता है वो बताता तो रहता है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो है। तो पटारी में बाज़-औक़ात जब वो निकलते हैं तो पता चलता है कि कौन कौन से उसमें सांप हैं। उससे पहले तो जब पटारी बंद होती है तो नहीं पता चलता। तो क्या है, तो यही इस वक्त है, ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है ये भी उसी नौइयत का है। असल झगड़ा ही ये है कि ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। एक बात अभी खबरें भी आ रही हैं और पावर शेयरिंग फार्मूले में यही पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम आप कंटिन्यू करें, जनरल साहब को कह रहे हैं 1 साल कंटिन्यू करें, और 1 साल करना है, 2 साल करना है, 2 साल का बता के कभी 1 साल कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो इन पॉलिटिकल प्लेयर्स को पता है एक बात का बहुत अच्छी तरह पता है इन पॉलिटिकल प्लेयर्स को कि हमने अगर 1 साल की तौसी दे भी दी और जनरल साहब ने इसको कबूल कर भी लिया, तो जनरल साहब जो हैं पब्लिक में ये सारी चीज़ें पब्लिक में इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए इतना कुछ फैल चुका है कि वो कमज़ोर तरीन उनके लिए वो समझते हैं कि उनके लिए ये कमज़ोर तरीन होंगे और हम आराम से मज़े लूटेंगे और फिर इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए अगले 5 साल जो हैं, अगले साल इलेक्शन करवाएंगे इन्हीं की मौजूदगी में, और फिर अगले 5 साल हम एंजॉय करेंगे। तो अगले 5 साल भी हमारे, तो 1 साल देने में क्या हर्ज है। इसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा सर 100% इन पॉलिटिकल प्लेयर्स का है, और नुकसान किसका है? नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का है। नुकसान किसका है? अफवाज पाकिस्तान का है, क्योंकि पाक फौज को, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनके तो ज़ुबान पे सब कुछ आ चुका है कि ये अफवाज पाकिस्तान के बारे में और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके बारे में इनकी राय क्या है, इसलिए ये तो उससे 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, और ये करना चाहिए कि जनरल साहब को ये एक्सटेंशन का जो ये लालच दे रहे हैं और ये जो बहुत हमदर्दी से इनको कह रहे हैं, ये एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। और DGISPR को, पाक फौज के तर्जमान को वाज़ेह तौर पे आके बता देना चाहिए कि हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे और जनरल साहब अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई उस दिन पाकिस्तान में वो पहला दिन होगा पाकिस्तान में इस्तेहकाम का, और इस कार्टेल से छुटकारे का वो पहला दिन होगा। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आती तब तक ये क्योस जो है, ये इस्तराब, ये इज़्मिहलाल, ये सारी सूरत हाल जो है ये इसी तरह आगे से आगे चलती रहेगी। ये है बुनियादी चीज़ जो ये सारा कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब जनरल वहीद काकड़ साहब की तरह और जनरल राहील शरीफ साहब की तरह ये फ़ैसला किया जाएगा और दूरअंदेशी का मुज़ाहरा किया जाएगा और इदारे के बेहतरीन मफाद में फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। और ये किसी और ने नहीं बताया, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे बताया था कि टैलेंट की कमी नहीं है। और अब मैं 29 को रिटायर हो जाऊंगा, अगले आर्मी चीफ आएंगे, तो बेहतर है इसके बारे में ज़रा एक DGISPR आके बता दें तो ये सारा क्योस ख़त्म हो जाएगा, वरना ये अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियाँ हैं ये आगे बढ़ती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।